لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن وفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ تو یقینی بات ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ کے منشے کے مطابق عبادت نہیں کر سکتا. ہاں، انبیاء کرام علیہم السلام کی شخصیات اور ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مسائل اور ہیں. قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کمیات کے اعتبار سے دنیا میں جتنے سجدے قیامت تک ہونے والے ہیں، کمیات کا معنی عدد، فگر، گنتی کے اعتبار سے دنیا میں جتنے سجدے ہونے والے ہیں ان تمام سجدوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ اس کے مقابلے میں جھک جائے گا. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود جبکہ نبی کی عبادت پر ہم غور کرتے ہیں اور انبیاء کو اپنی جگہ پر رہنے دیجئے، ہم اپنے نبی کی زندگی اور آپ کی عبادت پر غور کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے نبی ہر وقت، حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے. حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں زبان خاموش رہتی ہے، قلب اللہ کے ذکر میں وہاں بھی تھا. اللہ کا نبی ہر وقت اللہ کے ذکر میں. اور طہارت اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی استنجا فرما رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے، اور ایک صاحب گزرے اور ان کو یہ پتا نہیں کہ حضرت استنجا پیشاب کر رہے ہیں، کھلے جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ادھر کا منہ کر کے بیٹھے، حذیفہ ادھر کا منہ کر کے کھڑے ہیں بطور پردہ کے کہ کوئی چلا نہ جائے. اتنے میں ایک صاحب وہاں سے گزرے
اور سلام کیا اللہ کے نبی کو، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا آپ پیشاب سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد جلدی جلدی تیمم کیا وہیں پر، اور تیمم کرنے کے بعد وہ ساتھی آگے گزر چکا تھا، حضرت اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو سلام کا جواب دیا۔ اس سے ایک تو اس مسئلے کو علماء نے نکالا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آج ہمیں اس کی پڑی نہیں کہ کتنے وجوب چھوتے جا رہے ہیں۔ امام ابو داؤد سجستانی، جن کی کتاب مشہور ہے ابو داؤد شریف میں، میرے بھائیوں میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ چھوٹی بات کو چھوٹی نہ سمجھو، گھر کو چنگاری سے بھی آگ لگ سکتی ہے، اور چھوٹی سی سنت پر بھی اللہ بندے کو معاف کر سکتا ہے۔ محبت چاہیے۔ ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ، جن کی ابو داؤد شریف بہت مشہور کتاب ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، سیاہ ستہ میں سے، کسی نے سمندر کے کنارے پر ابو داؤد علیہ الرحمہ کو سلام کیا، حضرت کسی اپنے خیال میں تھے، جواب نہیں دیا، پھر توجہ ہوئی کہ میں نے جواب نہیں دیا۔ اب جس نے سلام کیا وہ صاحب کشتی میں سوار ہو گئے تھے، حضرت نے 1 درم کی کشتی کرائے پر کی اور اس کے پیچھے چلے اور وہاں پہنچ کر اس کو سلام کا جواب دیا 1 درم خرچ کر، اور اسی رات اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابو داؤد چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے، 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ اسی رات اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا، ابو داؤد تمہاری 6 لاکھ حدیثوں پر جنت کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا، آج کی سنت کی ادائیگی پر اللہ نے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ چھوٹی سنت کو بھی ہم چھوٹی نہ سمجھیں۔ اور پھر عجیب مسئلہ ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے اور سلام کرنا سنت ہے۔ ہر جگہ واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، سنت کا ثواب کم، واجب کا زیادہ۔ واجب اوپر ہے، سنت نیچے۔ فرمایا ہر جگہ واجب کا ثواب زیادہ، لیکن سلام کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں جواب دینا واجب اور سلام کرنا سنت، لیکن یہاں سنت کا ثواب زیادہ ہے، سلام کرنے کا ثواب زیادہ جواب دینے کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنے میں نفس ٹوٹتا ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے۔ بھائی آج کل تو سلام پیشگی کون کرتا ہے کہ چھوٹے لوگ پہلے کریں۔ افسوس، اللہ ہمیں معاف فرمائے، امت کے عوام کا نہیں، امت کے خواص کا عالم یہ ہے کہ پیسے والوں سے 2 ہاتھوں سے معانقے ہوتے ہیں اور غریبوں سے 2 انگلیوں سے مسافے ہوتے ہیں۔ خواص کا عالم یہ ہے، عوام کو نہیں۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک بندہ حق پر ہے، جانتا ہے میرا قصور نہیں اسی کا قصور ہے، اس کے باوجود وہ اس سے آگے جا کر سلام کرتا ہے اور ملتا ہے، تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ دونوں ہاتھ جدا نہیں ہو پاتے، اللہ اس سے پہلے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ کسی ادنا سنت کو ہمیں ادنا نہیں سمجھنا چاہیے، سنت کو ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ ادائیں ہیں اس محبوب کی جس کی زبان کی، جس کے بالوں کی، جس کی قول کی، جس کے کلام کی اللہ نے اپنے قرآن میں قسمیں کھائی، یہ اس کی ادائیں ہیں۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دینے گئے سلام کا، معلوم ہوتا ہے سلام کا جواب دینا چاہیے، واجب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی اللہ کا نام بغیر طہارت کے نہیں لیتے تھے۔ وعلیکم السلام جب کہو گے تو سلام اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نبی کبھی بھی
بغیر طہارت کے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. یہاں آپ نے جلدی جلدی تیمم کیا تاکہ بغیر طہارت کے اللہ کا نام زبان سے نہ نکلے. ایک مسئلہ علماء نے اور نکالا اس سے. وہ مسئلہ یہ نکالا کہ اگر حضرت وضو کرنے جاتے اتنے میں وہ آدمی چلا جاتا, وقت گزر جاتا, تو پھر جواب کب دیتے اس کو؟ فوت ہو جاتا جواب, واجب چھوٹ جاتا. اس لیے آپ نے تیمم کر کے جواب دے دیا, حالانکہ پانی تھا لیکن تیمم کر کے جواب دے دیا. حضرات محدثین اور فقہا کی ذہانت, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک نے مسئلہ مستنبط فرمایا اس چھوٹی سی روایت سے کہ وہ عبادت جس عبادت کے فوت ہونے کا خطرہ ہو, چلی جانے کا خطرہ ہو اور اس کا بدل نہ ہو, اس کو تیمم کر کے ادا کر سکتے ہیں. مثلا جنازہ تیار ہے اور صفیں بن چکی ہے اور ہم وضو کرنے جائیں گے, اتنے میں نماز ہو جائے گی اور جنازے کا پھر بدل نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے وہی تیمم کر کے کھڑے ہو جاؤ. اسی روایت سے مسئلہ نکالا. عید کی نماز چل رہی ہے, ہم تو غسل کر کے گھر سے آئے تھے, وضو تھا لیکن اتفاقاً وضو ٹوٹ گیا اور اب ہم جائیں گے وضو کرنے تو یہ نماز ختم ہو جائے گی اور عید کی نماز کا بدل نہیں ہے, دوسری نماز نہیں ہے. تو حضرات علماء نے لکھا ہے وہی تیمم کر کے عید کی نماز میں شریک ہو جاؤ, لیکن جمعہ کی نماز میں نہیں. اگرچہ جمعہ کی نماز چلی جائے, کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کا بدل ظہر موجود ہے, وہاں بدل نہیں ہے. تو ہر وہ عبادت جس میں بدل نہ ہو وہاں تو یہ تیمم کی گنجائش نکال دی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. امت کو تعلیم دی اس بات کی کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو, برباد نہ کرو. کل کو تمہاری آنکھ بند ہوگی تو تمہیں پتا چلے گا کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا. اور یہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ باتیں اگر محفوظ ہوتی ہماری تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جاتی. آج امت اپنے وقت کے ضائع کرنے پر آئی ہوئی. گپ شپ میں وقت گزرتا ہے, غیبتوں میں وقت گزرتا ہے, برائیوں میں وقت گزرتا ہے, فضول باتوں میں وقت گزر جاتا ہے. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو, حالانکہ اس کو کیا ضرورت تھی, وہ تو معصوم تھا, وہ بخشایا تھا, اس کو ان عبادتوں کی ضرورت نہیں, اتنے ذکر کی ضرورت نہیں, اتنی یادوں کی ضرورت نہیں. پھر بھی اس کا عالم یہ ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہہ رہی ہے, میرے سرتاج, یہ رات بھر کی بیداریاں, پاؤں تو آپ کو دیکھو اتنے بڑے بڑے ہو گئے, ورم آ گیا, خون بدن کا نیچے اتر آیا, کیوں اتنی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ کے قصور کیا ہیں کہ آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ کی تو کوئی پکڑ کا مسئلہ نہیں, آپ کو تو مقام محمود اللہ قیامت میں دینے والا ہے جو کسی نبی کو نہیں ملے گا, یعنی شفاعت کبریٰ آپ ہی کریں گے سب کی. آپ کو کیا ضرورت پڑی اتنی عبادتوں کی؟ تو میرا نبی کہہ رہا ہے افلا اکون عبدا شکورا, ارے انہی نعمتوں پر تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن جاؤں؟ اور آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جہاں دولت ملی کہ نہ شکری, غریبی میں خدا کی یادیں, امیری میں اللہ کو بھولنا, غمیوں میں اللہ کی یادیں, خوشیوں میں اللہ کو بھولنا, بے اولاد میں اللہ کی یادیں, اولاد کے ملنے پر اللہ کو بھول جانا, کاروبار کے نہ چلنے پر اللہ کی یادیں اور کاروبار چل پڑے تو اللہ کو بھول جانا. جتنی خوشیاں آتی جاتی ہے اتنے اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں. حالانکہ شریعت یہ بتا رہی ہے کہ جتنا ملے اتنا اللہ کو زیادہ یاد کرو. افلا اکون عبدا شکورا. اور بروں کے لیے ایک بات سناؤں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو چکا, کعبۃ اللہ کی چابی ہاتھ میں آ چکی, سرزمین مکہ پر آپ آ چکے ہیں, آپ کا امیر مقرر ہو گیا, کعبۃ اللہ میں اذانیں ہونے لگی, جماعت سے نماز پڑھی جانے لگی,
سن 9 میں اب صدیق عمرے کے حج کے لیے آ رہے ہیں امیر بن کر. سن 10 میں اللہ کے نبی آ رہے ہیں حجۃ الوداع کی نیت سے آخری حج کے لیے. اور سن 11 میں دنیا سے رخصت ہونے والے. آپ کی عمر قریباً 7 سال کی ہو چکی ہے فتح مکہ کے موقع پر. اور اللہ ایک سورت اتار رہا ہے, یہ آخری سورت ہے. اس کے بعد آیت اتری, سورت نہیں اتری. یہ آخری سورت اللہ نے اتاری فتح مکہ کے بعد. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. میرے پیغمبر جب مکہ فتح ہو گیا تمہارا مشن کامیاب ہو گیا. اچھا مکہ کے فتح ہونے پر مشن پورا, اسی پر مشن پورا ہو گیا. ساری دنیا میں تو ابھی ایمان پہنچا نہیں. ہندوستان میں کہاں پہنچا, چین میں کہاں پہنچا, ابھی تو سرزمین عرب سے نکل کر ابھی وہی اطراف میں ہے. یہ تو دور عمری میں عراق میں پہنچا, ایران میں پہنچا, بلا بلا پہنچا, اور دور عثمانی میں ہندوستان میں پرچم لہرا. لیکن دور نبوت میں تو صرف عرب کے اندر ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جب کعبۃ اللہ پر اسلام اور ایمان آ گیا تو سمجھ لو ماں پر آ چکا ہے تو پوری دنیا میں آ چکا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں یوں بھی آیا کہ جب کعبۃ اللہ گرے گا تو پوری دنیا گرے گی. وہ ماں ہے. اور ایک عجیب بات ہے, علماء نے لکھا ہے ساری دنیا کی مسجدوں کی ماں کعبۃ اللہ ہے. اور ہمیشہ بیٹیوں کی نظر نکاح کے بعد میکے پر ہوتی ہے. نکاح چاہے ہو جائے لیکن نظر کہاں رہتی ہے, میکے پر. ساری مسجدوں کا دیکھ لو منہ کدھر ہے, اپنی ماں کی طرف ہے, کعبۃ اللہ کی طرف. حتیٰ کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتی. ساری مسجدوں کا منہ کا اپنی ماں کی طرف ہے, کعبۃ اللہ. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بیٹی پر سسرال میں ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنے میکے جا کر اپنی ماں کو شکایت کرتی ہے. فرمایا جہاں جہاں مسجدیں ہیں یہ سسرال ہے ان مسجدوں کا, اور ان تمام مسجدوں کی ماں اور ان کا میکہ کعبۃ اللہ ہے. فرمایا اگر تم نے اپنے علاقے کی مسجدوں کے حقوق ادا نہیں کیے, نمازیں نہیں پڑھی, تلاوت قرآن نہیں کیا, اس کو آباد نہیں کیا, تو یہ ساری مسجدیں اپنی ماں کعبۃ اللہ کو شکایت کرے گی. اور کعبۃ اللہ قیامت کے دن اپنا سر اٹھا کر کے جب کھڑا ہوگا تو ان کی بیٹیوں پر, مسجدوں پر ظلم کرنے والے کی سفارش نہیں کرے گا. مساجد پر ظلم, میرا نبی کہہ رہا ہے آخری دور میں 14 فتنے اٹھیں گے. 14. ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بتایا گیا ہے, لمبی روایت ہے ترمذی شریف کی. لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھیں گے, مال وقف کو اپنی پراپرٹی سمجھیں گے, اپنی جائیداد سمجھیں گے. گانا عام ہو جائے گا. دیکھ لیجئے کیسے عام ہے. آپ سننا نہ چاہیں تو بھی کسی کو موبائل لگاؤ, سامنے والے نے گائن رکھا ہوا ہے, مجبور ہے آپ. گانا عام ہو جائے گا, کوئی جیب خالی نہیں ہوگا گانا نہ بج رہا ہو موبائل کے رنگ ٹون پر. اور یہ بہانے بنانا میرے جوانوں کہ کمپنی دے رہی ہے, کمپنی پوچھ رہی ہے آپ کو, آپ آن کا بٹن دباتے تو آپ کو دے رہی ہے. کمپنی کو بلیم نہ کرو, تمہیں چاہت ہے اس بات کی. اور یاد رکھو اگر اپنے موبائل پر گائن رکھے اور کسی اور نے آپ کو فون کیا اور اس کو مجبوراً سننا پڑا, اس کا گناہ بھی رنگ ٹون رکھنے والے کو ہوگا. کیوں ہم ان گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ ہمارے ہی قصور ابھی تو کیا کم ہے کہ دوسروں کے بھی اپنے سر پہ لے رہے ہیں. کیسے ہم ظالمانہ زندگی میں جا رہے ہیں اور کتنے وحشیانہ زندگی میں جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں دنیا نے ترقی کی, نبی سے ہٹ کر تنزلی کی ہے. بھلا کوئی ترقی ہوئی جہاں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہ ہو؟ اس تعلیم سے جو دنیا میں اس وقت کھڑی ہے, کہہ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے,
اگرچہ دور نبوت میں یہ تعلیم نہیں تھی لیکن بیٹیوں کی عزت تو محفوظ تھی. اگر اسی کا نام ترقی ہے تو پھر اس ترقی کو سلام ہونا چاہیے. بہرحال میرا نبی کہہ رہا ہے گانا عام ہو جائے گا, شراب عام ہوگی. آپ دیکھ لیجئے موت کے منہ میں چل رہا ہے فلائٹ میں, زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے. جب وہ ہچکولے کھاتا ہے اور اندر سے الاؤنس ہوتا ہے کہ پتہ باندھ لیجئے, ہوامان صحیح نہیں ہے, رخ صحیح نہیں ہے, اس کے باوجود کہ موت کے منہ میں چل رہا ہے لیکن شراب کی بوتلیں وہاں بھی چل رہی ہیں. یہ پیشین گوئیاں ہے میرے نبی کی. شراب عام ہوگی, جوا عام ہوگا, اب کا والدہ ہو وہ اب کا ابو ہو وہ ادنا صدیقہ ہو. اور فرمایا اپنی ماں کو لات مارے گا, اپنے باپ کو دھتکارے گا اور اپنے دوستوں سے پارٹیاں کرے گا. یہ آخری زمانے کا فتنہ ہے اور یہ فتنہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے. بیان کرتے کرتے میرا نبی اخیر میں پہنچ رہا ہے. فرمایا مسجدوں میں شور ہوگا اور مسجد کو اپنی ملکت اور پراپرٹی سمجھی جائے گی. فرمایا جب تم ان 14 نشانیوں کو دیکھ لو تو انتظار کرو زلزلوں کا اور سفید پتھروں کے برسنے کا, خدا ہلا کر تمہیں ختم کر دے گا. میں نے حساب کیا گزشتہ سال سے لے کر اس ابھی چند دن پہلے کے زلزلے کو, کل 52 زلزلے آئے ایک سال میں. 52 زلزلے آئے اور ان 52 زلزلوں میں 2010 کی مارچ سے 2011 کی مارچ تک میں سب سے خطرناک زلزلہ یہ جو اس وقت آیا ہوا ہے. اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ وہ پانی کو بہا رہا ہے اور اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ فلائٹ سے زیادہ تیز پانی چل رہا تھا اور اللہ اسی میں آگ بھی لگا رہا ہے. قرآن کریم کی آیت ثابت ہو گئی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. فرمایا میں قیامت سے پہلے سمندر میں آگ لگا دوں گا. اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قیامت سے پہلے آگ کیسے لگائے گا سمندر میں. کچھ مفسرین اس کی تعویل یوں کر رہے ہیں کہ پانی میں لائٹ ہے, بجلی ہے. بجلی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس میں بجلی ہے تو جلانا آسان. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کے نیچے آئل ہے, اللہ اس کو سلکا دے گا. لیکن اس وقت کا یہ زلزلہ امت کو یہ بتا رہا ہے کہ ان تعویلوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ چاہے تو پانی میں آگ لگا سکتا ہے اور ساری کائنات کا پانی وہ جلا کر کے ختم کر سکتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں, ہمیں اپنے قدم کو سوچ سمجھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے. 7 سال میرا نبی گزار چکا ہے, 2-3 سال میں دنیا سے اب روانگی ہے. اور اللہ قرآن میں ایک آیت اتار رہا ہے, ایک سورت اتار رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے میرے پیغمبر جب تم اللہ کی نصرت اور فتح کو دیکھ لو, ورائت الناس, اور جب تم یہ دیکھ لو یدخلون فی دین اللہ افواجا, جماعت کی جماعت اسلام میں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ پر اسلام آ چکا ہے تو اب ساری دنیا میں اسلام آئے گا. ماں میں اسلام آ چکا ہے تو پوری دنیا کی اولاد میں آئے گا. تو نبی کو کیا کہا گیا؟ تمہارا مشن پورا ہو گیا, ہم نے جس کام کو لے کر بھیجا تھا وہ ہو چکا, اب چلے گا ایمان دنیا میں. اب تمہیں کیا کرنا ہے میرے نبی؟ بروں کے لیے نبی کو کہا جا رہا ہے 60 سال کی عمر میں, تو اب ہمارے بروں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے. فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب تم کیا کرو گے میرے نبی؟ بیٹھے بٹھائے آرام کرو گے کہ تھک گئے, بہت کام کر لیا ہم نے, بہت دوڑ دھوپ کر لی, ہمیں بدر میں سونا نہیں ملا, احد میں نہیں ملا, خندق میں نہیں ملا, قریظہ میں نہیں ملا, بنو المصطلق میں نہیں ملا, خیبر میں نہیں ملا, حدیبیہ میں نہیں ملا, تو اب آرام کریں گے ہم؟ آرام نہیں. اب آپ کا کام یہ ہے فسبح بحمد ربک,
آپ اپنے رب کی خوب تسبیح پڑھیے، خوب الحمد پڑھیے، خوب تعریف کیجئے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. کس کو کہا جا رہا ہے استغفار کرنے کو؟ جس کا کوئی گناہ نہیں، معصوم ہے، اس کو کہا جا رہا ہے واستغفرہ، استغفار کیجئے. مفسرین نے لکھا ہے نبی کو اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ اب قبر کی تیاری کیجئے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور کو اشارہ ہوا قبر کی تیاری کیجئے. معلوم ہوتا ہے ہمارے برہوں کو عمر کی ایک حد تک پہنچنے کے بعد قبر کی تیاری کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اس کی نمازیں، اس کی یادیں اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اس لیے کہ سفر طویل طویل وزاد قلیل قلیل، سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کیجیے. مولائی و مرشدی شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ہم ترکیسر گئے تھے، تو مولانا شیر علی صاحب ملنے کے لیے آئے. تو مولانا شیر علی صاحب سے ہمارے شیخ نے فرمایا مولانا آپ کی داڑھی بھی سفید ہو گئی، میری بھی سفید ہو گئی، آپ کے چہرے پر بھی نلکیاں آ گئی، میرے بھی چہرے پر نلکیاں آ گئی. جب میرے نبی کو اللہ نے کہا جو معصوم تھا آخرت کی تیاری کرو، تو ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو بطریق اولا تیاری کرنی چاہیے. فرمایا جتنا پڑھنا تھا، پڑھانا تھا، کتابیں دیکھنا تھا، سب ہو گیا، اب ہمیں تو اللہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو بڑھاپے میں اپنے اللہ کو پڑھیں، کثرت سے اپنے مولا کو یاد کریں. اس لیے کہ اب تو یقینی باتیں، چلیے جوانی میں تو کچھ امید بھی تھی کہ برا ہونے تک جیئیں گے، لیکن بڑھاپے میں کون سی امید ہے؟ کیا بڑھاپے کے بعد دوبارہ ہماری جوانی لوٹ کر آنے والی ہے؟ ہرگز نہیں. اب تو بڑھاپے کے بعد قبر ہی قبر ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہتی تھی، اللہ کے ذکر. اسی لیے تو آپ دیکھ لیجئے کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی نہ کوئی دعا نہ بتائی. استنجا میں جاؤ تو دعا پڑھو، نکلو تو دعا پڑھو، رات میں سو تو دعا پڑھو، صبح اٹھو تو دعا پڑھو، رات میں آنکھ کھل جاوے تو دعا پڑھو، کھانے سے پہلے بیٹھو تو دعا پڑھو، اگر بھول جاؤ تو بیچ میں یہ دعا پڑھ لو، کھانے کے بعد دعا پڑھو. کھانے کے بعد کتنی دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت. ہم تو صرف دو جانتے ہیں کہ اگر اپنے گھر پہ کھائیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اور کہیں گئے اللہم آتی من اتمن، دو ہی دعا. میرے نبی کی دعا الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مقفین ولا مودعین ولا مستغن عنہ یا ربنا. کھانے کے بعد کبھی اللہ کے نبی نے دعا پڑھی، اے اللہ تو نے مجھ کو پیٹ بھرا، میں اس کے لائق نہیں تھا، میں کھا نہیں سکتا تھا، تو نے نوالے اتالے، اے اللہ اور میں آئندہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ولا مستغنی، میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، میں تیرا محتاج بندہ ہوں. ولا مقفین، میں اس کو کافی نہیں سمجھتا ہوں، یا اللہ مجھے آئندہ تیری ضرورت رہے گی. کیسی استغنا، کیسی بے نیازی کے ساتھ اللہ کا نبی کھانے کے بعد اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جب درست ہو گئے، تندرست ہو گئے، اس کے بعد فرمایا غسل کرو. غسل کرنے بیٹھے تھے، اللہ نے امتحان کے لیے سونے کی گنیاں برسائی. بخاری شریف کی روایت ہے، سونے کی گنیاں برسی. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے وہاں کپڑا پڑا ہوا تھا، غسل کر رہے تھے، اندر میں کپڑا اٹھایا اور گنیاں بھرنے لگے. تو وہی آئی اللہ کی طرف سے اور جبریل نے باہر سے فرمایا ایوب ابھی پیٹ نہیں بھرا تمہارا، ہم نے تمہیں تندرستی دے دی، صحت دے دی، عافیت دے دی، تم بیماریوں میں تھے، یہ کیا کر رہے ہیں، تمہارا پیٹ نہیں بھرا. تو ایوب جواب دے رہے ہیں اے اللہ تیری بے نیاز ذات ہے، میں محتاج ذات ہوں، یہ محتاج تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے کے بعد اللہ سے کہیں لا مستغنی عنہ یا ربنا، اے اللہ میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہوں. میرے نبی نے ہر وقت ہم کو ذکر بتایا، کوئی وقت ہمارا خالی نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کے ذکر کے بغیر ہماری زندگی گزر رہی ہو. اٹھتے بیٹھتے، فرمایا جب آپ پہاڑ پر چڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے، اللہ اکبر
اوپر چڑھتے تھے. ہم لفٹ میں بیٹھے ہو, اوپر جا رہی ہے لفٹ, پڑھو اللہ اکبر. کیوں؟ اے اللہ کتنی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جاؤں, لیکن تجھ سے بڑا نہیں ہو سکتا. میرا نبی نیچے اتر رہا ہے تو کیا پڑھ رہا تھا پہاڑ سے اترتے ہوئے؟ سبحان اللہ. کس بات کی طرف اشارہ فرمایا؟ اے اللہ نیچے اتر جانا یہ انسان کا عیب ہے. بھائی کسی کو نیچے اتار دیتے ہیں, کہتے ہیں عہدے سے اتار دیا گیا. نیچے اترنا عیب ہے. میرا نبی نیچے اترتے ہوئے پڑھتا تھا سبحان اللہ. گویا یوں کہہ رہا ہے اے اللہ یہ عیوب مجھ میں ہو سکتے ہیں, تو عیوب سے پاک ہے. سبحان اللہ, تو عیوب سے پاک ہے. ہر وقت میرا نبی, اس کی زبان ذکر اللسان تھی, ہر وقت اللہ کی یادوں سے تازہ رہتی تھی, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھری ہوئی رہتی تھی. اپنے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم بھی اپنی زبانوں کو اللہ کی یادوں میں مست رکھو. دیکھو تمہارے جان اور تمہارے مال کو اللہ نے خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے جان اور تمہارے مال کو خرید لیا. اے اللہ خریدار تو ہوا, بیچنے والے ہم ہوئے. اچھا جب تو نے خریدا ہے تو تو ہمیں کیا دے گا؟ دنیا میں پیسے دیے جاتے ہیں, تو ہمیں کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, میں تمہیں جنت دوں گا. ہماری جان اور مال اس نے لے لی اور اس کے بدلے میں اس نے ہمیں جنت دی. تو جب اس نے خرید لیا تو یہ پراپرٹی ہماری ہوئی. دنیا میں لڑ رہے ہیں پراپرٹی کے لیے کہ یہ تو میرا خریدا ہوا ہے, تو کیسے اس پر کام کر رہا ہے؟ اسٹے لا رہے ہیں اس پر کہ یہ تو میرا خریدا ہوا ہے. دنیا میں کوئی چیز کوئی خرید لیتا ہے وہ پراپرٹی اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے تیرا جان اور مال میں نے خرید لیا ہے تو یہ پراپرٹی تو میری ہے, تیری نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل بتاؤں آپ کو, جب اللہ روح کھینچتا ہے تو ہے کسی کی طاقت کہ اپنی پراپرٹی کو بچا لے؟ نہ بیٹا بچا سکتا ہے اپنے باپ کو, نہ بیوی بچا سکتی ہے اپنے شوہر کو, نہ باپ بچا سکتا ہے اپنی اولاد کو. یہ پراپرٹی اللہ کی ہے. اچھا جب اللہ نے خرید لیے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ ہم کو یوں کہتا کہ تیرے کام میں تو بالکل استعمال نہیں کر سکتا, یہ تو میری پراپرٹی ہے, 24 گھنٹے میری عبادت میں لگا. لیکن قربان جائیے ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں خریدار وہ, خرید لیا اس نے, پراپرٹی اس کی, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں چستی اور نشاط کا ٹائم تجھے دے دیتا ہوں تیرے کمانے میں, اور سستی کا ٹائم میں لے لیتا ہوں. رات میں آرام چاہتا ہے, جب میں نے تجھ کو دے دیا کوئی نماز نہیں, تو آرام میں لگا لے. اور 2 نمازیں رکھی اس نے, وہ کب رکھی؟ جب سونے کا ٹائم نہیں ہے, شروع عشاء میں, اور صبح نیند پوری ہو گئی تب رکھی. فرمایا کہ اگرچہ تیری ذات تو میری تھی لیکن میں آرام کا وقت تجھے دے دیتا ہوں. رات دے دی, اور جب تیرا وقت میں نے تجھ کو دے دیا تو اب تیرے وقت میں سے رات میں اٹھ کر مجھے دے گا تہجد کے نام پر, تو میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں دے گی. بڑی حکمت ہے. وقت ختم ہو چکا ہے ورنہ میں نمازوں پر مسئلے کو کھولتا. دنیا اناری ہے جو یوں کہہ رہی ہے کہ ہم کیسے عبادتوں کو ادا کریں. ہمارے وقت اس کا خریدا ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے ہم کو کہا رات تمہارے لیے. اچھا رات ہم کو دے دی تو کہہ رہا ہے اچھا تمہارے اندر سے کچھ دو گے نا اٹھ میں 4 بجے اٹھ کر, تو میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہارے چہرے کو سرخ بنا دوں گا, عزت عطا کر دوں گا, تمہارا خوف پیدا کر دوں گا. اور کیا کرے گا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور صبح میں اٹھ کر استغفار کرو گے تو میں تمہارے استغفار پر ہزاروں کی بخشش کر دوں گا. دوسری طرف جب دن کا وقت آیا تو وہ بھی اسی کا, یہ ذات تو اسی کی, لیکن اس نے کہا صبح کا وقت تو تیرے نشاط اور چستی کا ہے, چل میں کوئی عبادت نہیں رکھتا ہوں, فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک تو کمانے میں لگا دے, کوئی نماز نہیں رکھی. اچھا ظہر کے وقت تو ویسے بھی تجھے سستی آ گئی ہے, تو گھر پہ آیا ہوا ہے سستی کے لیے, تو اب ان وقتوں میں وہ بھی مسلسل نہیں, وقفے سے میں تجھے نماز دے دیتا ہوں, ظہر کی پڑھ لینا,
عصر کی پڑھ لینا، مغرب کی پڑھ لینا، اور اس میں بھی وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے ان نمازوں کو پڑھ لیا اور خصوصاً عصر اور فجر کو پڑھ لیا تو میں قیامت میں میرا دیدار تجھے نصیب کر دوں گا۔ خریدا ہوا اسی کا، مال اسی کا، اور پھر ہمیں وہ دے رہا ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہمارے کام کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے، اور اسی میں سے پھر اس کو دے رہے ہیں، تو اس پر بھی وہ کتنا نواز رہا ہے۔ وہ ظالم ہے بندہ جو یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنی ساری عبادت ڈال دی۔ اللہ ہم سب کو اپنے مولا کی رضا پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی، اس کا ذکر کرنے کی، اس کی یادیں کرنے کی، اس کی تسبیحات کی، تو دنیا کا کوئی انسان اللہ کے منشے کے مطابق تو بھائی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی ہے دعوے دار اس میں جو اللہ کی چاہت کے مطابق عبادت؟ ارے میرا نبی اتنی عبادتوں کے باوجود یوں کہہ رہا ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں بھی تیری شان کے مطابق تعریف نہیں کر سکتا ہوں، تو ہی ہے۔ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں تو میرے اور آپ میں سے کوئی ہے جو اللہ کی شان کے مطابق عبادت کرے؟ لیکن کیسا پیارا رب، کیسا پیارا رب ہے جو حدیث قدسی میں اپنے نبی سے یوں کہلوا رہا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی کی روایت حدیث قدسی ہے، اللہ اپنے رب سے جبریل کی معرفت اپنے پیغمبر کو یوں کہلوا رہا ہے، میرے پیغمبر تو اپنی امت کو یوں کہہ دے کہ صرف تم کھڑے ہو جاؤ میری عبادت کے لیے، تم کھڑے ہو جاؤ میری عبادت کے لیے، میں اپنی رحمتوں کو لے کر دوڑ پڑوں گا۔ اسی کو حدیث میں کیوں فرمایا؟ تم ایک بالشت آؤ گے میں ایک ہاتھ آؤں گا، تم چلتے ہوئے آؤ گے میں دوڑتے ہوئے آؤں گا۔ اس کو ہمارے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں سمجھایا کہ ننھا سا ہمارا لال ہوتا ہے جو بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے شروع میں چھوٹی سی عمر میں، تو ماں کہتی ہے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، بیٹے کھڑے ہو جاؤ، بیٹے کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ تو چھوٹا سا ہے 1-1.5 سال کا، لیکن ماں کے ہمت دلانے پر آہستہ 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 وہ کھڑا ہوتا ہے تو ماں فوراً دوڑ پڑتی ہے اور اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور یوں کہتے ہیں لال گر جاؤ گے، چوٹ آ جائے گی، تمہاری طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی اور تم نے ہماری زبان پر کھڑے ہو گئے، اپنے گود میں لے لیتی ہے۔ فرمایا اللہ بھی یہ کہتا ہے میرے منشے پر تو تم عبادت نہیں کر سکتے ہو، لیکن کھڑے ہو جاؤ میں اپنی رحمت کو لے کر دوڑ پڑوں گا اور تمہیں گناہوں کے اندر گرنے نہیں دوں گا۔ یہ حدیث شریف کا مضمون ہے جو بخاری شریف میں ہے جسے میں نقل کر رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے لیے کھڑے ہونے والے بنیں، کھڑے ہو جائیں، دوڑیں اس کی طرف، پھر دیکھو وہ کیسی رحمت کو لے کر ہماری طرف دوڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مولا کی رضامندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔